جو غلام گئے اسے کسی کا ڈر نہیں، نہ اس کو فکر قبر گئے اور حشر کا خطر نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے، یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے۔ اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دیں معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں۔ ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی۔ ایسا عاشق ہے، انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں۔ اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا، وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبد العزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف میں نیاز کرنا کیسا؟ نیاز
کھانا پکانا نہیں، نیاز کا۔ اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو۔ اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے، ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں 1 محرم سے لے کر کل تک تڑپتا رہا، کب جاؤں گا مالیگاؤں، تو میری قوم سے میری ملاقات کب ہوگی، کب ان کو پیغام پہنچاؤں گا، کب ذکر حسین کروں، کیونکہ میری تو تمنا ہی ہے، میرا وظیفہ یہی، میری زندگی یہی، میری بندگی یہی ہے، سب میرے لیے یہی ہے، بلکہ دعا یہی ہے، اللہ اس وقت موت دینا جب میں ذکر مولا حسین کر رہا ہوں، میری زبان پہ حسین کا نام اور روح جا رہی ہو، یہ اپنی دعا ہے۔ اس لیے کہ جسے پتا چلے نا کہ حسین کیا ہے، ابھی آپ کو آئندہ نشستوں میں پتا چلے گا، حدیثیں ہم پڑھیں گے اور کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے پیش کریں گے، امام بخاری کا حوالہ بھی آئے گا، امام مسلم کی حدیثیں جو انہوں نے لکھی وہ بھی پڑھی جائے گی، امام نسائی کی روایتیں بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور بات کتاب کے حوالے سے ہوگی۔ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے کتاب کا نام بھی لے لیں گے، کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے، تو ٹھیک ہے میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا، سب ہم ہی کریں گے، آپ کس دن کے لیے ہو، آپ بھی کچھ کیا کیجئے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کا فن میں لے جاؤ۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے، بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے۔ ہاں یہ سستی، اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو، مرو بستر پہ مقام شہادت کا پاؤ، کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو۔ اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے، پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے، یہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا، میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے۔ پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں، مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے، ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے؟ ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے؟ کہاں حسین، کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر۔ میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا۔ لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں، میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ ہمارے حضور کے غلام ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے۔ امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے، مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں، کسی نے امام محمد باقر سے کہا، اے حضرت باقر، اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی۔ یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف
आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा। तो बात वो भी पढ़ दूं शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा। हज़रत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते कि ये इसलिए? फरमाते इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं, और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब, न्याज का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो? अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है? नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे। पैर चूमने लगे। और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं
ان کو نبی کی اولاد کے خون کی خوشبو آتی ہے. خوشبو جن کو نہیں آتی وہ اپنے عشق کو تول لے کہاں ہے. اس لیے کہ کون ہے آل نبی کون نہیں ہے اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. تمہاری ناک ایمان کی بند ہے. ایمان ہو تو ناک ہو نا. خوشبو امام اہل سنت کو آئی تھی نا, آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, بلکہ ختم ہو گیا ہے, جلدی ختم کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہماری شرط یہ ہے, ختم ہو جائے گی گفتگو. سینے پہ ہاتھ ملا. کس نے؟ جابر نے. بوڑھے ہیں, علم والے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, صحابی ہیں, حضور کے شاگرد ہیں, اور ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگی. اور اس کے بعد کہا, محمد باقر شہزادے ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس تو لاؤ. امام باقر نے کان لے گئے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کان میں چپ کے کچھ کہا تو امام باقر اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دانت دکھے. بہت خوبصورت تھے امام محمد باقر. کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. امام باقر کے کان میں کچھ کہا, اتنا ہنسے کہ دانت سب دکھے, چمک والے دانت سب دکھے. امام باقر نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. امام حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلے شاگردوں نے گھیر لیا. اے جابر آپ نے امام محمد باقر کو کیا کہا, ہمیں بتا دیں. حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, ایک دن میں حضور سے ملنے گیا تھا, آقا سے ملاقات کے لیے گیا تھا. حضور بھی اکیلے تھے, میں بھی اکیلا تھا. جا کر کے بیٹھ گیا. حضور نے کہا جابر اللہ تجھے بڑی لمبی عمر دے گا. اللہ تجھے, غیب دا نبی کرے, اللہ تجھے لمبی عمر دے گا, لمبی عمر دے گا اللہ تجھے. اتنی لمبی تو میرے حسین کی جوانی دیکھے گا, اس کی شادی دیکھے گا, پھر اس کا بیٹا زین العابدین دیکھے گا, اور اس کا بیٹا محمد باقر پیدا ہوگا, اس کو بھی تو دیکھے گا. تیری عمر اتنی لمبی ہوگی, اور ایک دن میرا باقر تیرے گھر آئے گا. او جابر میں تو آتا رہا ہوں, میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا. اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا. جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے, تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے, رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے, تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اے میرے شاگردوں اب میرا کفن تیار کر لو, اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے. اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے. صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے. ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے